مطالعہ پاکستان میں پڑھا ہے اس کو انلرن کرنا پاسبل ہے؟ کیا اسٹریٹجی حکمت عملی ہونی چاہیے؟ دیکھ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں بتاؤں گا ایز این ایجوکیشنسٹ کہ پاکستان میں جو تعلیم کا حال ہوا ہے اس میں زیادہ خرابہ جنرل ضیاء الحق کے بعد کیوں ہوا. اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عام طور پہ تو لوگ یہ سمجھتے نا کہ جنرل ضیاء الحق کا پیریڈ جو تھا وہ 11 سال تھا. اکثر یہ بات ہوتی ہے کبھی ہم ٹی وی چینل پہ جاتے ہیں اور کوئی وہاں دوسرے ریٹائرڈ افسر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم ضیاء الحق کا نام لیتے ہیں تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ضیاء الحق تو مر گیا، اتنا عرصہ ہو گیا، آپ آگے کیوں نہیں بڑھتے. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف 11 سال نہیں تھے. اس 11 سال میں جو اہم ترین بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں سرکاری ملازمین کی بھرتیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ضیاء الحق کے دور میں یہ ہوا کہ انہوں نے وہ پوری بھرتیوں کا نظام جو کنٹرول کیا اس میں دے میڈ شور جو لوگ اپوائنٹ کیے گئے انہوں نے ان لوگوں کو ہائر کیا جو انتہائی دائیں بازو کے جہادی نیریٹو والے، جماعت اسلامی والے. ہم یہ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی جنرل ضیاء الحق کے بالکل ساتھ ان کی بغل بچہ بنی ہوئی تھی اور محمود اعظم فاروقی ان کے انفارمیشن منسٹر تھے. انہوں نے وزارتیں لی تھیں اور اس وقت سے انہوں نے سوچا کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کیونکہ جماعت اسلامی کو یہ پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی اقتدار جیت کر تو نہیں آ سکتے. تو انہوں نے بڑے انسیڈیسلی یہ طریقے سے یعنی بڑی خاموشی کے ساتھ انفلٹریٹ کیا ہے. اور جو خاص طور پہ ایجوکیشن سیکٹر ہمیں پتہ ہے کہ یہ نہ صرف صوبوں میں بلکہ فیڈریشن میں بھی ون آف دا لارجسٹ امپلائرس ہے کہ جو سالانہ بھرتیاں ہوتی ہیں ان میں لاکھوں کی تعداد میں اساتذہ بھرتی کیے جاتے ہیں صوبائی لیول پہ بھی. تو وہ 11 سال میں جو بھرتیاں ہوئیں وہ سارے اگلے 25-30 سال میں سینئر ہوئے اور پھر انہوں نے جو بھرتیاں کی تو اس سے پورا پاکستانی معاشرے کا جو ٹرینڈ ہے جو اوور آل ویسے تو رائٹسٹ ٹرینڈ تو شروع سے ہی تھا لیکن اتنا رائٹ پر نہیں تھا. اس کو جنرل ضیاء الحق کے بعد جو سارے رائٹسٹ بھرے گئے ایجوکیشن سیکٹر میں، بیوروکریسی میں. اب آپ بیوروکریسی میں جا کے دیکھ لیں، بیوروکریسی میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ پورا رائٹسٹ نیریٹو لے کر چلتے ہیں اور یہ اٹ اپلائز ٹو بوتھ سول اور ملٹری دونوں بیوروکریسی میں. کیا یعنی وہ جو ریلیجیوسٹی ہے وہ ان کے دماغ سے نکلتی نہیں ہے. ابھی آپ دیکھ لیں نا، ابھی جو ریسنٹلی بیان آیا جس کا بینا نے بھی حوالہ دیا کہ جو شریعت کو نہیں مانتا اور جو آئین کو نہیں مانتا اس کو ہم پاکستانی نہیں مانتے. اب یہاں پر دو سوال ہیں. ایک تو چلے آئین کو جو نہیں مانتا وہ تو آپ نے کہہ دیا ہم ایگری کرتے ہیں کیونکہ اس طرح تو پھر وہ تمام فوجی عامر جنہوں نے آئین کو توڑا ان کو آپ پاکستانی نہیں مانتے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آئین کو نہیں مانتا، کیونکہ آئین کو مانا کس نے نہیں؟ آئین کو تو ایوب خان نے نہیں مانا، آئین کو تو یحییٰ خان نے نہیں مانا، آئین کو تو ضیاء الحق نے نہیں مانا، آئین کو جنرل پرویز مشرف نے نہیں مانا. تو یہ سارے لوگ تھے. اور اگر آج آپ یہ کہتے ہیں کہ جو آئین کو نہیں مانتا وہ پاکستانی نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سب کو پاکستانی نہیں سمجھتے. اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں. ٹھیک. لیکن میں جس بات سے ایگری نہیں کرتا وہ دوسری بات ہے کہ جو شریعت کو نہیں مانتا اس کو بھی آپ پاکستانی نہیں مانتے. بینا نے ابھی کہا کہ پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اسمالر جن کو آپ کہہ لیں کہ جو مذہبی گروپ ہیں. یہاں ہندو ہیں، کرسچنس ہیں اور دوسری مذاہب کے لوگ ہیں. تو کیا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب شریعت کو نہیں مانتے، وہ ہندو تو شریعت کو نہیں مانتے، کرسچن بھی شریعت کو نہیں مانتے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت کو نہیں مانتا ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے. تو آپ نے ایک اپنے اسٹیٹمنٹ میں آپ نے ان سب کو پاکستانی شریعت سے محروم کرنے والے ہیں آپ.